نے بھی بڑے سنگین قسم کی جو ہے وہ الزامات یا کہہ لیں یا ایک بات کہی ہے، پھر وہاں سے بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہو شاید کہ میر صاحب خود بھی ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور یہ جرنلزم کی تمام جو چیزیں ہیں ان سے بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی بہت ہی ڈینجرس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر وہاں سے بھی تصویریں لگا کے اور بڑے الزامات چل رہے ہیں؟ جہاں تک پریس کلب کا معاملہ ہے، پریس کلب میرا اپنا ہے، میں اس کا فاؤنڈر ممبر ہوں۔ یہ جو پریس کلب جس بلڈنگ میں قائم ہے، اس کو لیز میں نے کرا کے دیا تھا، میں نے اور مصطفیٰ عباسی نے۔ کلوڑو صاحب ڈی سی تھے، میرے اور مصطفیٰ عباسی کے ہاتھ پہ، کیونکہ یہ پریس کلب کے نام سے نہیں ہے، یہ جرنلسٹ ایسوسیشن ملیر کے نام سے ہے۔ اس کا ہم دونوں عہدیدار تھے، ہم رجسٹرڈ تھے، ہمیں دی گئی تھی، ہم نے لا کے ان کو دی تھی۔ جو ادارہ میں نے بنایا ہے میں اس کا دشمن بنوں گا؟ لیکن آپ پہ پابندی سنیں، میں نے کچھ سوال کیے ہیں، سادے سے سوال ہیں، سمپل سے سوال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک لائبریری کا ٹینڈر کیا ڈسٹرکٹ کونسل کراچی نے، ہم نے لائبریری اس لیے دی کہ یہ نیشنل ہائی وے پہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں نوجوان اسٹوڈنٹس لیاقت لائبریری جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، سی ایس ایس کے مقابلے کے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں، اور ادیبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی پڑھنے کے لیے، تو ہم نے یہ دی تھی کہ پریس کلب ہی اس کو سرپرستی کرے، پریس کلب ہی چلائے، اس میں بکس، اس میں کمپیوٹرز، دیگر چیزیں وہ اس میں ہم نے سپورٹ کرنی ہے۔ وہ لائبریری نہیں مل رہی، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب مجھے پریس کلب کے دوست نہیں دے رہے۔ نمبر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے کافی ایسے ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ٹی وی رپورٹر ہیں، میڈیا کے رپورٹر ہیں، میرے سے رابطے میں ہیں، وہ مظلوم ہیں، ان کی آواز، اس آواز میں وہ طاقت نہیں ہے، میں ان کی طاقت بناؤں، میں ان کا آواز بناؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ بھائی جب تم صاف ہو، سچے ہو، جمہوری ہو، تو پھر 15 سال سے آپ ممبر شپ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کراچی پریس کلب میں ہر سال ممبر شپ کی درخواستیں لی جاتی ہیں، ہر سال ممبر شپ ریویو ہوتی ہے، ہر سال ممبر بنتے ہیں۔ یہاں آپ 15 سال سے وہی ممبر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے 8 10 کو چھوڑ کے باقی کسی کو نیوز بنانے نہیں آتی، کسی کو لکھنے نہیں آتا، اور اس میں سے آپ کو میکسیمم سرکاری ملازم ملیں گے، سرکاری ملازم ممبر ہیں، لیکن ورکنگ جرنلسٹ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ جاتا ہے کہتے ہیں بند ہے۔ بند کیوں ہے؟ خوف زدہ ہے، ڈرتے ہیں کہ یہ آ گئے کہیں ہماری جو اجارہ داری ہے یہ ختم نہ ہو جائے۔ بس میں نے تھوڑا سا دم پہ پاؤں رکھ دیا اور کچھ نہیں ہے۔ اس پہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہینگی پھینگی، کبھی میرے خلاف کیا کردار کشی کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، میرے پاس ان لوگوں کے وائس ہیں، میرے پاس ریکارڈ ہیں، لینڈ گریبنگ کے، لوہے چوری کے، تیل چوری کے، لیکن میں کسی کی کردار کشی نہیں کروں گا، میں کسی پہ ذاتی حملہ نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اپنے ادارے کو مضبوط کرو، یہ ملیر کا آواز ہے۔ آپ پریس کانفرنس کرنے کون جاتا ہے؟ دکھی، تکلیف میں، جو تکلیف میں جاتا ہے اس سے 10,000 لیتے ہیں، 10,000 فیس، اور چلاتا کون ہے؟ ایک بندہ ہے، وہ لائیو چلاتا ہے، بس کسی اخبار میں نہیں آتا، کسی چینل میں نہیں آتا۔ یار یہ بات اگر میں نے کی ہے تو کون سا جرم کر دیا؟ میں کہتا ہوں ادارے کو ادارہ بناؤ۔ میں ملیر پریس کلب کو ملیر کی عوام کا مورچہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہاں درد مند، تکلیف دہ ملیر کے لوگ، اسٹیل مل کے متاثر لوگ، دوسرے لوگ آئیں، ان سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرے کہ مجھے 5,000 دو، مجھے 10,000 دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو۔ دوسری میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے، میں نے کہا جتنے آپ کو فنڈ ملتے ہیں نا، جتنے فنڈ ملتے ہیں، مہربانی کریں آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ سے ان کی آڈٹ کرا دیں، اور صحافیوں کے لیے آپ اپنے ممبران کے لیے ہیلتھ انشورنس کرائیں، ہیلتھ انشورنس سے ان کا علاج فری ہوگا۔ آپ کوئی کیفیٹیریا بنا لیں جہاں صحافی آئے، کھانا کھائے، روٹی کھائے، سستے داموں میں۔ یہ کوئی وہ مطالبے تو نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے، میں نے، وہ اتنی چھوٹی باتیں کرتے ہیں جن کی میری نظر میں کہ بھائی ہم نے ان کو عزت نہیں دی۔ بھائی آپ لوگوں نے مجھے بلایا اسٹیج پہ، میں نہیں آیا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا
کہ میرے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے اور میرا رائٹ نہیں ہے. پورٹ فولیو والے ہمارے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اپنی پوسٹ چلائی. میں نے سجاد شجڑوں کی پوسٹیں جو ہیں شیئر کی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو میں نے اس کے شیئر کیے. اگر میں ناراض ہوتا تو میں شیئر کرتا. اگر میں ناراض ہوتا تو میں اپنے آئی ڈی سے اس دن پوسٹ رکھاتا. کوئی ناراض آدمی تو نہیں رکھتا نا. بات یہ ہے کہ آپ اپنے غلطیاں چھپانے کے لیے اب دوسرے پہ بلیم مت لگاؤ. یہ پرانا ہے پرانا چورن ہے کہ یہ ہو گیا. ابھی ایک آج لگا دیا کہ جی کوٹیشن نکالا. بھائی کوٹیشن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں سائن کرتا ہوں. وہ یو سی چیئرمین اور سیکرٹری کا ہوتا ہے. کافی کو کوئی شک ہے وہ آ کے بیٹھے. آ کے میں اس کو کہتا ہوں آپ آ کے پورا ریکارڈ چیک کرو, بیٹھ کے آڈٹ کرو, لائیو آڈٹ کرو. ہم آپ کو کراتے ہیں, آپ پریس کلب کی آڈٹ کراؤ. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کے کوئی چیلنج نہیں ہوتا. آپ آؤ بیٹھو, آپ کو آڈٹ کراتے ہیں, آپ ایک ایک چیز چیک کرو. اس سے بڑی کوئی بات ہوتی ہے؟ بلیم نہیں لگاؤ. الزام لگاؤ گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا. ملیر کے لوگ, ملیر کی عوام, ملیر کے سوشل سیکٹر کے لوگ, ملیر کے صحافی, میں تو ان بے آواز صحافیوں کی آواز بناؤں. میں تو چاہتا ہوں یہ ادارہ کراچی پریس کلب سے مضبوط ہو. یہاں کے ممبر, یہاں کا آواز اسمبلی کے ایوانوں تک گونجے. یہ ہمارا باقاعدہ گیٹ ویو ہے. یہ نہیں انٹری پوائنٹ ہے نیشنل ہائی وے پہ. اور یہ گیٹ وے, ملیر کا گیٹ وے جو ہے, اس کو ایسا ادارہ بنائے جو کہ ملیر کی آواز بنے. ایسا نہ ہو کہ باقی یہ تو آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ویسے ہی میرے خلاف چورن بیچتے ہیں. ان کو بیچنے دو, اس لیے کہ ان کے پاس اپنا کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ میری مخالفت نہیں کریں گے تو اپنا چورن کہاں سے بیچیں گے؟ ان کو بیچنے دو, ان کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. پریس کلب کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے ہے کہ جو میر صاحب جس طرح سے جو بات کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ بہت سیریس لے. اور جو ادارے ہیں, ظاہر ہے ان کے اوپر بھی ادارے ہوتے ہیں, ان کو چاہیے ہے کہ اس چیز کی جو ہے وہ باقاعدہ اس کے حوالے سے آڈٹ بھی ہو, انکوائری بھی ہو. اور جو ایک بڑا اہم پلر ہوتا ہے, جرنلزم ہو گئی ہے, پریس کلب ہو گیا ہے, یہ مظلوموں کے لیے یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کسی درد مند کو اس کے مرہم کی یہ وہ جگہ ہوتی ہے. تو اگر اس جگہ کے حوالے سے اس طرح کی جو چیز ہے وہ سامنے آئے گی تو ظاہر ہے عوام پہلے ہی بہت پریشان ہے. اور جس طرح میر صاحب نے کہا کہ اگر ملیر پریس کلب جو ہے وہ ایکٹیو ہو تو انشاءاللہ ہمارے علاقے کے بہت سارے ایشوز ہیں جو بہت زیادہ ریزالو ہو سکتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. تمام